بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حفظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقت ونمت متیہ فیہا طویلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی موقت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات جی بسم اللہ اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی یا قاہر اللدبی ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علیم بے علیم بے علی صلوات دعا ہے رب عظیم کی برگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں حکم تھا جناب بانی مجلس مالک انہیں سلامت رکھیں میں نے جملہ خوبصورت کہا ہے اور آپ چپ کر گئے میں ایک مزید جملہ کہتا ہوں میرا دل ہے سارے ماتمی اس نماز عشق میں براہ راست شامل ہو جاؤ میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ ابھی بھی کچھ بندے بول پڑے صبح سے مجلس شروع ہے فطرت انسان ہے بندہ تھک جاتا ہے میں ابھی آپ کی تھکاوٹ ہی اتارنے لگا ہوں ایک جملہ مزید کہتے ہیں اس کے بعد مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے پڑھنا کیا ہے پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ جی مالک سلام معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا خالق آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی برگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے سارے آمین کہا کرو آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اس سے بھی بلند آمین کہیے گا مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے
بانی مجلس جناب محسن شاہ صاحب کی یہ مسیح جمیلہ جی اچھا جناب بھائی محسن صاحب کی یہ مسیح جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ اخراجات لنگر نیاز کائنات کا مالک 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے آکھا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ مالک سلامت جی، شاباش ہے بھائی۔ 8-9 مہینے ہو گئے مجھے، میں 5000 کلومیٹر بھی سفر کروں تو اس کے بعد یہی کارڈ آتا ہے میرے ساتھ۔ آپ یہیں کے؟ جی میں بسم اللہ خطبہ مولا عباس علیہ السلام سنائے۔ چلے میں کچھ اور کھول کے کھڑا ہوں، شاید یہی مومن کا حکم ہے، بہت بڑی شہادت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بادشاہ کا ذکر کریں جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے۔ شاباش جی بھائی جان، جی صدقے جان، جی مالک سے مل کے بھائی ہاتھ جاؤ سارے للو حیدری۔ خان جی آپ نے مجھے کہا کہ مولا کا خطبہ ایسے ہی ہے، یہ بھائی جان نے کہہ دیا، بھائی جان آپ نے آتے مجھے کہہ دیا، جناب نشیم بک صاحب نے آتے ہی کہہ دیا مولا غازی دا خطبہ۔ آپ سب کا یہ ارادہ ہے تو میں غازی کا خطبہ ہی پڑھتا ہوں۔ 4 مصروں کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے غازی کا خطبہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجا نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ شاباش شاباش، جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے وہ بلند ہو جی، صدقے جاؤ جی مالک سلامت رکھے۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب غازی دی قسم ہے دادا جی کرنی دعا نہیں کر لے، دعا بھی کر دیو تے میں راضیاں 4تھے مصرے تے کم از کم اتنا بولو کہ ڈیرہ غازی خان تک آواز جاوے، مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجا نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی، اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجا اسی لیے ارے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جاؤ امام شاہ۔ اب تک کھلا ہوا ہے تو کوئی کراچی والا ماحول ہے تو سچے ہے بھائی، مانا ہمدانیاں بڑا کمال ماحول ہوتا ہے۔ امام حسین دی میں بالکل کہیں کسی طرف نہیں جاتا، میں خطبہ ہی شروع کرتا ہوں اور مانا ہمدانیہ والوں تمہیں غازی کی قسم ہے جتنا بڑا جملہ ہو اتنی بڑی مجھے قیمت چاہیے۔ میدان ہے کربلا کا، زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال۔ آپ کیوں چپ کر گئے؟ آپ نے کیوں ہاتھ باندھے ہوئے؟ غازی کے نوکروں کے تو ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ میدان ہے کربلا کا، زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال، رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے میں پھر کہتا ہوں آپ کے سروں سے گزر گیا، رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی۔ رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی۔ غازی نے خطاب شروع کیا، جتنے بندے گھر سے اس نیت سے آئے ہو کہ ہم نے دامن پھیلانا ہے،
ہم نے غازی سے لنگر مانگنا، مولا کے سامنے دعا کرنی۔ میں سچی مچی اس پنڈال نو جنت تبدیل کرنے لگا۔ تسا یقیناً کدھر خطبہ سنیا تو تسا آخیا انہوں آنکھوں میں قیمت ہے۔ غازی نے ایک خطاب شروع کیا، ایک لفظ حسب، ایک لفظ نسب۔ حسب کیا ہے؟ میرے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا۔ علی عمران بھائی آپ کو یاد ہے 6 سفر، رات 1 بجے کا ٹائم تھا، غازی کی قسم میں نے مصرع پڑھا ہے اور ہزاروں بندے انہی کی مجلس تھی، یوں کھڑے ہو گئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کیسے ماحول بنتا ہے۔ حسب میرے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، آدم تک، یہ ہے میرا حسب۔ نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، قیامت تک۔ یہ ہے میرا نسب۔ میں تیرے لوگ بیٹھا پیا، یہ ہے میرا نسب۔ عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، شاباش۔ نہ 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 نہ، ابھی بھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ غازی کی قسم میں اتنی لال پہ راضی نہیں ہوتا۔ تم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ اکھڑے تو پھر اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے۔ غازی 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے۔ امام حسین دی ماں وسے رکھے، مولا تو ہم کسی کا محتاج نہ کرے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، پاک امام حسین علیہ السلام تو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جھولی چائی کھلا میدان محشر میں، غازی کے سامنے تمہیں سلام کروں گا اور دعا کروں گا تیرے لیے۔ چوتھے مصرعے کی انہیں کہے مجھے قیمت دے۔ غازی فرماتے حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غازی کہتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں میں پل رہے۔ جی بھائی جان، ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے۔ غازی کا نوکر ہاتھ بلند کرو۔ میں نوکر جو مل کے سارے انشاءاللہ بفضل خدا 14 شوال مظفر گڑھ بانی مجلس جناب برادر محترم نسیم عباس بک بانی مجلس کی حیثیت سے حاضری ہو۔ 5 ربیع الاول انشاءاللہ بھائی جان کے پاس بانی مجلس کی حیثیت سے حاضری ہوگی۔ زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کا کوئی منت نہیں، کوئی ترلا نہیں، تو اپنی نماز پڑھنی ہے۔ محسن بھائی ایک مصرع میں تم سناون لگا تو میرے قیمت دیو، گل سمجھ آوے جتنا بولنا جتنا میرا حق بنے۔ زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹھو، غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو، تمہاری خصلت میں ہی دگا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا ہے، جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین۔ سارے بولو نہیں پتا وہ حسین، سارے بولو نہیں پتا وہ حسین۔ اچھا کلمہ کیا بھلا بولو؟ لا الہ سے آگے نہیں جانا، لا الہ۔ جناب بھائی علی رضا صاحب، جناب بھائی علی عمران صاحب، ملک کے بہترین 2 ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصرع میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ غازی نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ کیا بات ہے، لو دیے داد میرے واسطے غازی دی قسم اتنا کا امتیاز ہے۔ اب بات فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ
سے لڑنے کو آ گئے ہو؟ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جزا سے لڑنے کو آ گئے؟ شاباش شاباش، توڑیاں نسلیں دی خیر ہوئے۔ بھائی جان میں جو دیکھے گا علی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی فرماتے ہیں اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ اور جاہلو، حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو جی بھیا توڑیاں نسلیں دی خیر ہوئے۔ محسن بھائی حسین جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی صدقے جاؤں نہ غازی دی قسم ہے، میں بالکل مطمئن نہیں ہویا، میں اس کو وڈا مصرع پڑھنے لگا اور مولوی کی عرضی کو آگ لگانے لگا ہوں، مقصر کو جلانے لگا ہوں، جس کا عقیدہ میرے ساتھ ٹیلی ہو جائے غازی کا خطبہ نہ ہو، میں مجرم، میں نے ترجمہ غلط کیا ہو، میں مجرم، میں کتاب نہ پڑھوں، میں مجرم، اس کے بعد جو نہ مانے اس کا مقدر اور میری قسمت۔ ابا فرماتے اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو، حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی فرماتے 1000 سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی چلی نہیں ہے، وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا علی۔ جی مولا سلامت رکھ، مالک سلامت رکھ۔ ایسے نہیں جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری 1000 سجدے کرو خدا کو، 1000 سجدے کرو خدا کو۔ میں نے یہ ممبر دی قسم ہے، فتوے تو ڈر لگتا ہے، مجلس لائیو بھی چل دی ہے، جڑے انداز نال تسی بلندے پے ہو میں پڑھ دینا، چل علی جانے لائن جانے تے حسین جانے، میں پڑھ لگا۔ وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو، اے عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وصی نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ۔ شاباش شاباش، توڑے ہتھانو سلام ہے، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جی بھائی جان، جی محسن بھائی، جی سب کے عمل بیکار ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام آپ کے بڑھاپے میں رہ فرمائے اور مولا آپ کو شفا عطا فرمائے۔ چٹی داڑھی تے ہاتھ اچھا، غازی دی قسم میں دعا بھی نکل دی اگلا مصرعی میں دونوں سنان لگا۔ عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وصی نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہے اگر ان میں علی نہ ہو۔ مولوی سے کہہ رہا ہوں نمازوں میں علی جانے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں آیا۔ شاباش جی بھائی جان، جی سچ کے جوان، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدر۔ میں لکھ بسم اللہ کر 1000 سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے، وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا۔ 3 ربیع الاول انشاءاللہ بفضل خدا ڈیرہ غازی خان بانی مجلس کی حیثیت سے حاضری۔ یہ وہ مشرع ہے جس مشرے کی وجہ سے یہ خطبہ اتنا وائرل ہوا، میں وہ مشرع پڑھنے لگا۔ عمر صاحب نے کہا عباس ہم 9 لاکھ تم 72، پتہ نہیں کیڑا ذہن بدل سجے تے کیڑا باہرے، ہم 9 لاکھ تم 72، آکھی تے بول تو صحیح، ہم 9 لاکھ تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے یاد رکھ حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے، غازی کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی سب کے
سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں۔ حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے اس پہ تم کو جلا کے ماروں۔ غازی کہتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ شاباش، توڑیاں نسلوں دی خیر ہوئی، توڑیاں نسلوں دی خیر ہوئی۔ حسین دی ماں توڑے ہتھاں نو کسے دا محتاج نہ کرے، جڑے ہاتھ اٹھے نے مولا اس نو کسے دا محتاج نہ کرے۔ جو غازی کا نوکر ہے اس سے کہہ رہا ہوں، جس کے ضمیر کی چھت پہ عباس کا علم ہے اس سے کہہ رہا ہوں، جسے ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا اس سے کہہ رہا ہوں، مانا ہمدانی میں منبر حسین پہ کھڑا ہو کے غازی کے پہرے میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے کسی شاعر نے اس موضوع پہ یہ بات کی ہو، تمہیں غازی کی قسم تم نے نہیں بولنا، پہلی بار سنو پھر اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے۔ عباس فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ غازی کہتے ہیں جلی جلی میں علی ہے مجھ میں، جلی جلی میں علی ہے مجھ میں، جلی جلی میں جلی جلی میں علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہے، تم کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی۔ مانو کر مار بسم اللہ علی تم کلی سے ڈرے ہوئے ہو۔ مشرا تو بڑا مشکل ہے، میں جی ٹی روڈ تو نہیں پڑھیا، تساں سنیا ایڈا سونا ہے، میرا دل کر رہا ہے مشرا پڑھ دوں۔ ایک لفظ ہے مسام، سنا ہوا ہے؟ مسام کیا ہوتا ہے؟ میم سین الف میم، بھائی جان مسام بدن کے وہ سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے، انہیں مسام کہتے ہیں۔ اب تیرے اور میرے مسام سے نکلتا ہے پسینہ، سوچ غازی کیا ہے؟ عباس فرماتے ہیں علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے۔ نہ مشرا میں بڑا بڑا پڑھا ہے تو تسا مرضی کی دیئے۔ غازی فرماتے ہیں علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے، جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے۔ اللہ ذاکرت ہے، میں تو دیکھ میں نہ تو کرے دیکھ میں مشرا پڑھ لگا۔ غازی فرماتے ہیں علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے، جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے، جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بسم اللہ علی و اللہ کی شجاعت میرے سلطان الذاکرین جناب نجم الحسن نوتک صاحب، علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے، جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے۔ غازی فرماتے ہیں میرا غضب ہے کرم، میرے تو پہلے نہیں سنے ہوئے گا۔ غازی فرماتے ہیں میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے، حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں۔ شاباش شاباش شاباش، میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے، تمہیں غازی کا واسطہ میری بات ہے نہ کرنا، میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے، حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے۔ غازی فرماتے ہیں میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، حسین کی سمت کیا بڑھو گے، غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح لڑو۔ غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح لڑو گے۔
ایک جملہ، ایک آنسو، تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ جب عباس کو یقین ہو گیا نا کہ لڑنے کی اجازت نہیں ملتی، یقین کریں، خوش آمد نہیں ہے، آپ کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ محمد کی بیٹی ہاتھ پہلو پہ رکھ کے پرشا لینے آ گئی۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے علی کی زخمی بیٹی زخمی کلائیاں لے کے پرشا لینے آ گئی۔ حسین کی 4 سالہ زخمی کانوں والی معصومہ آج تمہاری مہمان ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سیدزادیاں، آزادار، تمہارے حصے کا جملہ ہے، ضرور ہائے کرنا جب غازی کو یقین ہو گیا نا کہ لڑنے کی اجازت نہیں ملتی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، پورے خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دے، حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ عباس نے حسین کے سامنے ہاتھ باندھے، روگ کا تجھے تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ لینا ہے۔ تو سید بیٹھے، آپ سید ہیں، جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں۔ ایک دن کی سیدزادی کو ماں سمجھتا ہوں، ایک دن کے سیدزادے کو باپ سمجھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جملہ میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، کوئی بندہ برداشت نہ کرے تو مجھے سادات کی کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دے۔ عباس نے کہا تجھے تیری ماں کے زخموں کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ لینا ہے۔ حسین نے ماں کا واسطہ سنا، غریب کا ماما اتر گیا، آنکھیں برسنے لگ گئی۔ حسین نے کہا عباس جا لے جا تلوار، جتنا دل ہے انہیں مار، لیکن عباس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب برداشت کر لے۔ اوے غازی تو انہیں مارے گا، یہ کبھی عالیہ کو۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ آخری جملہ، آخری جملہ، نہیں پڑھتا اجازت کیسے ملی؟ یا مولا تھی یا فاطمہ تو اگی چھینی، نہیں پڑھتا اجازت کیسے ملی؟ نہیں پڑھتا فرات پہ کیسے آیا؟ نہیں پڑھتا مشق کیسے بھری؟ نہیں پڑھتا گھوڑے پہ سوار کیسے ہوا؟ نہیں پڑھتا غازی کے بازو کیسے قلم ہوئے؟ نہیں پڑھتا بازو بغیر زین سے کیسے اترا؟ نہیں پڑھتا شامیوں نے غازی کو کتنا مارا؟ نہیں پڑھتا حسین نے لاش کی، تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، میں جملہ تیرے مزاج کا پڑھنے لگا۔ نہیں پڑھتا کوفے اور شام کے ویسیوں نے غازی کو کتنا مارا ہے؟ خالی علم اٹھا کے، خالی مشق اٹھا کے حسین خیمے میں داخل ہوا، علی کی بیٹی کی نگاہ پڑھی، رو کے کہا نوکر سمجھ کے چھوڑایا۔ آئے حسین، ہر غازی دا نوکر واجب سمجھ کے سینے دے ہاتھ مارے، ایک باری واجب سمجھ کے سینے دے ہاتھ مارے جا نوکر عباس۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ غریب کی بہن نے روگ کا نوکر سمجھ کے چھوڑایا، اکبر لے آیا، قاسم لے آیا، غازی چھوڑایا، تو کیسے سنے گا؟ حسین نے کہا زینب تیری چادر کی قسم، قاسم اس قابل تھا کہ چادر میں لے آتا، عباس اس قابل بھی نہیں تھا۔ عباس کے ٹکڑے اتنے، یہی باتیں ہو رہی تھی، یا 4 سال کی بطول خیمے میں داخل ہوئی۔ سکینہ نے کہا بابا آپ آ گئے، چچا نہیں آئے، علم آ گیا، علمدار نہیں آیا۔
ماسک آ گئی، ماسک ہی نہیں آیا۔ اب حسین نے سوچا اگر میں نے سکینہ کو بتا دیا کربلا میں میری بیٹی مر جائے گی۔ غریب نے انداز تکلم بدلا، حسین نے کہا سکینہ تیرا چاچا جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، اس سے عباس کی لاش نہیں اٹھی۔ سکینہ نے یہ بات سنی، سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے کمر کے گرد باندھی، سکینہ خیمے کے دروازے پہ آئی۔ سکینہ نے کہا اماں زینب، اماں کلثوم، او میرے ساتھ میدان، او میرا بابا بوڑھا۔ اللہ لعنت اللہ الی القوم الظالمین۔ معزز سامعین، ماشاءاللہ جناب شہریار محمد آصف کمال حیدر صاحب سرگودا، قاری القصید، خزینۃ القصید، آبرو قصیدہ، سارے معزز مہمان ذاکر جناب علی عمران جعفری صاحب سے پورا بحر المصحف مصور عام ذاکر دنیا دا بہت بڑا نام جناب ملک علی رضا کوکن صاحب، حاجی الحرمین سلطان الذاکرین شہنشاہ فضل المصحف بحر المصحف ذاکر دنیا دا بہت بڑا موت نام بابا سید حاجی نجم الحسن شاہ صاحب نوتر، اور انشاءاللہ فوراً بعد خطیب آل محمد علامہ جعفر رضا جتوئی صاحب، جناب ملک منتظر مہدی صاحب انشاءاللہ تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ عزیز ممبروں سے 12-13 مئی کا مقام بشارت والا چوک قریشی زوار حسین سیال صاحب کو طریقی سرنا مجلس جزاؤ سے پورے پاکستان دے نام ذاکین کے تحفر سے شرکت فرما کے ثواب عظیمہ شکر سو قاری القصید برادر عزیز وقار سادے موزد مہمان ذاکر جناب ملک علی عمران جعفری صاحب۔ کوئی بات پڑھے لفظ پڑھے جتوئی بات پڑھے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم و حفظ